کشمیر نیوز میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ خطے میں بارش کے بعد اکھنور میں دریا چناب میں طغیانی کی کیفیت پیدا ہو گئی ہے۔ علاقے میں دریا میں سطح آب بڑھتی جا رہی ہے۔ انتظامیہ نے دریا کے آس پاس کی بستیوں اور دیہی علاقوں کے مکینوں کو چوکس رہنے کی ہدایت دی ہے۔ اس صورتحال کے چلتے کھوڑ تحصیل کی مٹو پنچایت کے گاؤں گھر جال کے لوگوں میں خوف و دہشت پائی جا رہی ہے۔ رہائشی علاقے پانی میں ڈوب جانے کا خطرہ بنا ہوا ہے، اس لیے سرکاری انتظامیہ بھی الرٹ ہو گیا ہے۔ لوگوں نے درپیش مسئلے کا حل نکالنے کی گزارش کی ہے۔ چناب دریا کے اوپر جتنے بھی گاؤں ہیں، چاہے وہ بکور ہے، دانپور ہے، دتیال ہے، گرجال ہے، حمیرپور ہے، جتنے بھی چناب دریا کے اوپر یہ لوگ ہیں، ان لوگوں کے دلوں میں ایک ڈر بیٹھا ہوا ہے۔ 2-3 دن سے بارش ہو رہی ہے، پانی کا جل سطر بڑھ رہا ہے۔ تو جو برسات کا موسم ہے ہمیں تو ابھی رکس ہی رہتا ہے۔ پورا برسات کے موسم میں بچے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اگر کچھ ایسا حادثہ ہو جائے تو ہم کہاں جا سکتے ہیں رات کو۔ ہم تو چاہتے ہیں پرشاسن ہمارے لیے کچھ نہ کچھ سوچے ادھر سے آ کے کہ کیا حالت ہے ادھر لوگوں کی، کیا نہیں ہے۔ ہمیں بھروسہ ہے، ایسی بات نہیں پرشاسن پر کہ کام ہوگا، آج نہیں ہوگا، کل ہوگا، کل نہیں ہوگا، پرسوں ہوگا، لیکن دکھتے ہیں، ہم لوگ دیکھتے ہیں، ہوتی ہیں، آتی ہیں تو، لیکن ابھی برسات کا ٹائم ہے تو ابھی ہماری سدھ لینے والا کوئی نہیں ہے۔ آپ کا شکریہ جو آپ نے ہمارا پتہ لیا۔ کٹھوا میں پچھلے 2 دنوں سے ہو رہی بارش سے ندی نالے لبریز ہو گئے ہیں۔ آبی ذخائر کے قریب رہنے والے لوگ پریشان ہیں۔ روی دریا کے سطح آب بڑھ جانے سے اس کے کنارے رہنے والے گجر بستی کے لوگوں کو نقصان ہو رہا ہے۔ متاثرین کے مطابق ان کا سامان بہہ گیا ہے۔ انہوں نے انتظامیہ سے مدد کی گہار لگائی ہے۔ دشانے ڈگ گئی، ترپاڑاں پھٹ گئی، ڈرم ڈوم جو ہے ڈنگر وہ بھی کروڑے راتے ہوئے، نکے بچے کرے وہ بھی پھڑے ڈیڈ دو ہوئے ایں بارش آ رہی تو جا کے پھر تھوڑا تھما ہے۔ ضلع بھنج میں کل رات سے جاری زوردار بارش سے ایک رابطہ سڑک کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ پونچھ سے قصبہ کیرنی سمیت دیہاتوں کو دیگر علاقوں سے جوڑنے والی سڑک بہہ گئی ہے۔ سڑک کا تقریباً 60 میٹر حصہ تباہ ہو گیا۔ سڑک پر گاڑیوں کی آمد و رفت منقطع ہو کر رہ گئی ہے۔ سڑک کی جلد سے جلد مرمت کروانے کی لوگوں نے مانگ کی ہے۔ ندی کے تیز بہاؤ سے سڑک کی حفاظتی دیوار ٹوٹ گئی ہے۔ اب اصل میں بارش 2-3 دن ہو گئے، بارش چل رہی ہے، اس میں بھی جو ایک پھلا ڈال دیا جس میں ساری روڈ کو ختم ہو گئی، تقریباً سب 70 کلو جڑا ہر چیز سے معلوم ہو گیا۔ ضلع بھنج کے میندھڑ سب ڈویژن میں زوردار بارش سے سڑکوں اور گلیوں میں جل تھل کا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے۔ گندا پانی دکانوں اور مکانوں میں گھس گیا ہے، جس سے دکانوں میں رکھا سامان تباہ ہو گیا۔ پورے علاقے میں کل رات سے ہی زوردار بارش ہو رہی ہے، جس کے نتیجے میں سیلاب جیسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے کشمیر میں بارش کی پیشگوئی کے بعد محکمہ اریگیشن و فلڈ کنٹرول متحرک ہو گیا ہے۔ محکمے کی جانب سے سیلاب سے ممکنہ طور پر متاثر ہونے والے علاقوں میں ٹیموں کو مشینری کے ساتھ تعینات کیا گیا۔ حکام نے لوگوں سے اپیل کی کہ وہ محکمے کے ساتھ تعاون کریں تاکہ کسی بھی صورت سے مؤثر طریقے سے نمٹا جا سکے۔ جہاں جہاں ہمیں لگے گا اوور فلو ہو رہا ہے یا اسپل اوور ہو رہا ہے تو وہ ہم یہ وہاں پہ یہ پلیس کر دیتے ہیں۔ کیونکہ یہ فلڈ پرون ایریا ہے، کس طریقے کے میسج آپ دینا چاہیں گے لوگوں کو؟ میں ان کو یہی میسج دینا چاہوں گا کہ یو ہیو ٹو بی اویئر، یو ہیو ٹو بی کوشش۔ جو ہمارا آج کا ڈے ہے، آج شام سے تھوڑا پاسبلٹی زیادہ آئی ہے، تو اس حساب سے میں ان کو دے کر دے ہیو ٹو کیپ سپورٹنگ اس۔ ڈوڈا اور کشتواڑ کے لوگوں کو دریا چناب کے قریب نہ جانے کا انتباہ دیا ہے۔ دلہستی پاور اسٹیشن NHPC کے انتظامیہ نے کہا کہ 21 اور 22 جولائی کو دلہستی پاور اسٹیشن کے دروازے کھولے جا رہے ہیں۔ لوگوں کو انتباہ دیا جاتا ہے کہ کوئی بھی دریا چناب کے قریب نہ جائے۔ دریا چناب کی سطح میں 2 سے 3 میٹر کا اضافہ ہو سکتا ہے۔ انتظامیہ نے لوگوں سے تعاون کرنے کی اپیل کی ہے۔ عید الاضحیٰ کے پیش نظر گاندربل کی اہم مارکیٹس میں خریداروں کا ہجوم دیکھنے کو نہیں ملا۔ عام طور پر عیدین کے موقع پر بازاروں میں کافی بھیڑ رہتی تھی اور لوگ کپڑے اور دیگر ضروری سامان کی شاپنگ کرتے تھے۔ دکانداروں کو عید کا بے صبری سے انتظار رہتا تھا، لیکن اس مرتبہ صورتحال مختلف ہے۔ دکانداروں کا کہنا ہے کہ حالانکہ کاروبار نہ ہونے کی ایک اہم وجہ کووڈ وبا رہی ہے، لیکن مہنگائی نے بھی لوگوں کی قوت خرید کم کر دی ہے۔ دوسری جانب انتظامیہ کی جانب سے اہم اشیاء کی قیمتوں کا تعین نہیں کیا گیا، حالانکہ مارکیٹ چیکنگ کا عمل جاری ہے، تاہم لوگوں کا کہنا ہے کہ اس کا کوئی خاص اثر
नहीं पड़ रहा है। हमारा फ्लो था इस साल ईद के सीजन पे बहुत ही कम देखने को मिला, जो ड्यू टू पैंडेमिक जो हम कह सकते हैं कोविड-19 बहुत ही कम रश देखने को मिला। इस साल बहुत ही कम काम पड़ा है और रेट्स भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लेट हुई है, मार्केट प्राइसेस बहुत इन्फ्लेट हुए हैं। हमारा माल सारा कुछ पड़ा है, कोई भी कस्टमर नहीं आ रहा है। ईद के पेश नज़र यहाँ मुर्गे वाले 160 से 180 रुपये बेच रहे हैं। मुर्ग में नहीं है, बाकी हर किसी चीज़ में महंगाई बढ़ गई है, चाहे रोटी हो चाहे कोई चीज़ भी हो। मगर मार्केट चेकिंग वाले वो रोज़ कल भी मार्केट चेकिंग की है, मगर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से मुदबाना गुजारिश करते हैं कि मेहरबानी करके इसकी तरफ तवज्जो दी जाए। ईद उल अजहा के पेश नज़र आज पुलवामा में लोग ईद की तैयारियों में नजर आए। ताहम कोविड के सबब पुलवामा के बाजारों में इस बार गहमा गहमी नहीं देखने को मिली है। ईद की तैयारियों के लिए बाजारों में पहले लोगों की भीड़ देखी जाती थी। गुज़श्ता 2 साल से कोविड के मुसलसल मुज़र असरात ईद की खुशियों पर भी पड़ रहे हैं। ईद के पेश नज़र बाजारों में उस कदर लोगों की चहल पहल नहीं दिखी। वहीं इस बार पुलवामा में कुर्बानी के जानवरों की खरीदो फरोख्त में भी कमी आई है। रज़ाकार ईद सादगी से मनाने की लोगों से अपील कर रहे हैं। हमारे लिए खुशियों और मसरतों का भंडार लेके आए तमाम अहले इस्लाम से मेरी गुजारिश है कि मौजूदा दौर को मद्देनज़र रखते हुए अपने भाइयों, मोहताजों, गरीबों, मफलूकुल हाल लोगों, बेवाओं, यतीमों, सितम रसीदा अफराद को बहुत सादगी के साथ हम मना रहे हैं, क्योंकि पिछले साल से लेकर आज तक बिल्कुल मार्केट बंद रहा और अब लोग भी सादगी के साथ ही ईद मना रहे हैं। अब चूँकि लोगों में भी ये एहसास पैदा हुआ है कि हमें ज़्यादा बाजार नहीं जाना चाहिए और अपने आप को बचा रहे। ईद और दीगर त्योहारों के मौके पर अक्सर इंतजामिया के अफसरान मार्केट चेकिंग के लिए तकदू करके खूब जुर्माने आयद करते दिखाई देते हैं। लोगों ने इंतजामिया के इस अमल पर सवाल उठाए हैं। लोगों का कहना है कि इंतजामिया के अफसरान को ईद और दीगर त्योहारों के साथ साथ साल भर इस अमल को जारी रखना चाहिए। लोगों ने बताया कि ईद के मौके पर सिर्फ दिखावे और तस्वीर खिंचवाने के लिए अफसरान दुकानदारों पर जुर्माने आयद करते हैं। साल भर ये अफसरान खामोश तमाशाई होते हैं। चाहते हैं ये मार्केट चेकिंग पूरे साल होनी चाहिए, सिर्फ ईद के ही दिन क्यों होती है? क्या ईद के दिन भीड़ होती है इसीलिए? क्या पूरे साल लोग खरीदो फरोख्त नहीं करते हैं? पूरा पुलिस का इंतजामिया इसी ईद के दिन आता है, इसी ईद के दिन तहसीलदार साहब भी आते हैं और डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया भी इसी दिन आता है। हम चाहते हैं कि पूरे साल भर ये मार्केट चेकिंग होती रहे। ईद से पहले ये तो कहीं दिखते नहीं, यहाँ पर कोई चेकिंग होती है। ईद से पहले ईद के दिन हमें चेकिंग करते हैं, हमें यहाँ बहुत दिक्कत होती है खरीदारी में। साल भर तो ये चेकिंग होनी चाहिए, तो ईद के दिन नहीं होनी चाहिए, ईद से पहले भी होनी चाहिए चेकिंग। मतलब गिरहबाजी का ताल्लुक है, ये ज़्यादातर इन्हीं मुतबरक आयाम के दौरान होता है, इसीलिए ज़्यादातर चेकिंग इन्हीं मुतबरक आयाम के दौरान करनी पड़ती है। अनंतनाग पुलिस ने 14 नौजवानों को मिलिटेंसी की राह पर जाने से रोक दिया है। 18 साल से 22 साल की उम्र के ये नौजवान मकामी मिलिटेंटों के राब्ते में आए थे और पाकिस्तानी मिलिटेंट भी इन्हें सोशल मीडिया के जरिए मिलिटेंट सफ़ों में शामिल होने की तरगीब दे रहे थे। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिस अनंतनाग में आज इन नौजवानों को उनके घर वालों के हवाले किया गया। अनंतनाग जिले के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले इन नौजवानों की पिछले 10 दिनों से काउंसलिंग की गई। एसएसपी अनंतनाग ने वालिदैन और सरपरस्तों से कहा कि वो अपने बच्चों की सरगर्मियों से वाकिफ रहें और उन्हें गलत राह पर जाने से रोकें। उन्होंने कहा कि नौजवान समाज का असासा हैं और उनकी सलाहियतों को मुस्बत रुख देने की ज़रूरत है।